قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے جادو کے بارے میں. بہت سے لوگ زندگی میں اس پریشانی کا شکار رہتے ہیں کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے، یا اس بات سے خوفزدہ رہتے ہیں کہ کوئی ان پر جادو نہ کر دے. بعض اوقات جسمانی بیماریوں کا سبب بھی جادو کو قرار دیتے ہیں. لیکن جادو کی حقیقت کیا ہے، اور جادو کسی شخص کو کتنا نقصان دے سکتا ہے، اور خود جادو کرنے والے کا انجام کیا ہے، اس کے بارے میں ہم قرآن و سنت سے رجوع کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ہمیں اس بارے میں کیا موقف اختیار کرنا چاہیے. قرآن مجید سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، کہ جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا، یا جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کسی بھی شان سے آئے، خواہ وہ کہیں سے بھی آئے. گویا جادوگر کے لیے حتمی کامیابی نہیں ہے. دوسرے معنوں میں جادوگر سراسر نقصان میں ہے. جہاں بھی آئے، جہاں بھی اترے، جو بھی کرنا چاہے، ضروری نہیں کہ وہ کامیاب ہو. اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے میں آئے، جو فرعون نے ان کو چیلنج کیا، اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں کے ذریعے کرنا چاہا یا جادو کے زور پر کرنا چاہا، تو اس مقابلے سے پہلے جو گفتگو ہوئی اور جو نتیجہ نکلا، جادو اور جادوگری کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس سلسلے میں سورۃ طٰہٰ کی آیات 65 سے 69 ہماری بہترین رہنمائی کرتی ہیں، جن میں موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جب جادوگروں کے ساتھ ہوا تو اس موقع پر کیا ہوا. ارشاد باری تعالیٰ ہے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی قال بل القوا فاذا حبالهم وعصیهم يخیل الیہ من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خیفة موسیٰ قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، یعنی جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ تم ڈالتے ہو یا پہلے ہم ڈالیں، یعنی وہ رسیاں جو لے کر آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی ڈالو. پھر ان کے جادو کے اثر سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں یکدم دوڑنے لگیں، یعنی وہ رسیاں اور لاٹھیاں جو انہوں نے میدان میں بکھیری تھی، جادو کے اثر سے وہ دوڑتی ہوئی معلوم ہو رہی اور ایک دہشت سی پھیل گئی. یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے. ہم نے وحی کے ذریعے ان سے کہا ڈرو مت، غالب تم ہی رہو گے. جو کچھ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو، یعنی عصا. وہ جو کچھ ان جادوگروں نے بنا رکھا تھا وہ سب کچھ ہڑپ کر جائے گا. انہوں نے تو صرف جادو کی فریب کاری ہی بنائی ہوئی ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ یہ ساحری اور یہ جادوگری ایک وقتی اثر ہے، لیکن اس سے وہ اپنے مقصد کو نہیں پا سکتے، اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اصل بات یہ ہے کہ سحر کا لفظی معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، ہیلا کرنا، یعنی ایک چال چلنا، حقیقت سے پھیرنا، یعنی کسی چیز کی اصل کچھ ہو اور انسان کو وہ کچھ اور نظر آئے، باطل کو حق کی صورت میں پیش کرنا. تو گویا سحر ایسے طریقے کا نام ہے کہ جس سے انسان کے خیال میں تبدیلی پیدا کی جاتی ہے، کہ ایک چیز جس کی حقیقت کچھ ہوتی ہے وہ انسان کو کچھ اور نظر آنے لگتی. مثلا جادوگروں کا ایک بہت بڑا وار شوہر اور بیوی کے تعلقات کو خراب کرنا ہوتا ہے.
اور اس کا آغاز اور ابتدا کہاں سے ہوتی ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی بری لگنے لگتی، حالانکہ اس کے اندر کوئی ایسی خرابی نہیں ہوتی، لیکن ساحر اپنی کوششوں کے ذریعے، اپنے کرتبوں کے ذریعے شوہر کے خیال کے اندر اثر انداز ہوتا ہے، جس سے وہ اپنی بیوی کے ساتھ نفرت کرنے لگتا ہے، حالانکہ کوئی بظاہر دیکھنے میں ایسے اسباب نہیں ہوتے، کوئی ایسی وجوہات نہیں ہوتی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ جادو ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے جو بسا اوقات انسان کی سوچ سے آگے بڑھ کر اس کے جسم پر بھی اثر انداز ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ انسان جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو ڈرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اس کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے۔ تو حالانکہ خوف ایک نفسیاتی اثر ہے لیکن جسم متاثر ہوتا ہے۔ تو اس طرح بعض اوقات جادو کے اثر سے کچھ جسمانی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جادو شیطان کی ایک چال ہے، اور شیطان کی چالوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی چال بہت کمزور ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جادوگر اپنے جادو کے زور سے کسی کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ مثلاً بہت سی بیماریوں کے وائرس فضا میں ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے، کچھ لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ فلو کی وبا عام ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص کو فلو ہو جائے، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے اور کچھ کو نہیں ہوتا۔ اسی طرح جادوگر اپنی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ جس پر جادو کرنے کی کوشش کریں ضرور اس پر اثر بھی ہو جائے، اور اگر اثر ہوتا بھی ہے تو وہ باذن اللہ ہوتا ہے، لیکن اس کا بھی توڑ ہو سکتا ہے، اس کا بھی علاج ہو سکتا ہے، اور جادو الٹیمیٹلی نتیجتاً کامیاب نہیں ہوتا۔ اور اگر دنیا میں اس کا کوئی ٹرک یا کوئی وار وقتی طور پر اثر کر بھی جائے تو یہ اس کے اپنے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے۔ اس بات کو بھی سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی حقیقت بتائی ہے۔ فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، اور باتیں بھی وہ لوگ یعنی بنی اسرائیل کے ایسی سیکھتے جو انہیں نقصان ہی دیں اور فائدہ نہ دیں، اور وہ یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ جو ایسی باتوں کا خریدار بنا، یعنی جس نے جادو کا کام کیا یا جادو خریدا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری چیز تھی جسے انہوں نے اپنی جانوں کے عوض خریدا، کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کرنے والا بسا اوقات کامیاب ہوتا نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنی آخرت کو داؤ پر لگاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں جادو کو 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں شمار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا الموبقات، ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، الشرک باللہ والسحر، اور وہ ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور جادو کرنا۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ نے فرمایا لیس منا من سحر او سحر لہ، کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا ہم میں سے نہیں، یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح لوگوں کو جادوگروں کے پاس جانے سے بھی منع کیا گیا۔ فرمایا کہ جس نے کسی عراف کے پاس جا کر اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، یعنی کسی کاہن کے پاس، کسی جادوگر کے پاس جا کر کوئی غیب کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کی، تو اس کی 40 رات یعنی 40 ڈیز تک اس کی نمازیں قبول نہ ہوں گی۔ یعنی ایسا کرنا، کسی جادوگر کے پاس صرف جانا یا اس سے کچھ پوچھنا بھی انسان کے دین ایمان کے لیے نقصان کا باعث ہے کہ انسان کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اگر جانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی تو جو شخص ایسا عمل کر رہا ہے اس کی عبادت کا کیا حال ہوگا، اور اس کے دین اور اس کے ایمان کا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، کامیاب نہ ہوگا جہاں سے بھی آئے۔ ایسے تمام توہمات کا مقابلہ کس طرح کیا جائے؟
کیونکہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے. تو ان وسوسوں کا مقابلہ کیسے ہو، اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے. سورۃ الزمر کی آیت ہے 36. فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے، اور یہ لوگ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا ہیں، یعنی غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کو ایسی کسی بھی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اصل طاقت کا مالک، نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہی ہے. اس سلسلے میں یہ بھی یاد رہے کہ انسان ان دعاؤں اور اذکار کا اہتمام کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. مثلا عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. اس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ انتہائی عظمت والے کی، اس کی ذات کریم اور اس کے سلطان قدیم کے ساتھ پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے. انسان جب یہ کہہ لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے کہ آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین دعا ہمیں سکھائی. انسان اگر صبح کے وقت یہ پڑھ لے تو شیطان کا انسان پر کوئی زور نہیں چلے گا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نماز میں ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ مجھے یاد نہیں رہتا، میں بہت بھولتا ہوں کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں. بہت سے لوگ اس مشکل کا شکار ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ شیطان کا اثر ہے، یعنی شیطان انسان کی سوچ میں خلل ڈالتا ہے اور انسان کو بھلوا دیتا ہے. تم میرے قریب آؤ. میں آپ کے قریب ہوا، پنجوں کے بل بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میرے منہ پہ تھتکارا اور فرمایا کہ اے اللہ کے دشمن، تم نکل جاؤ. آپ نے 3 بار ایسا کیا اور پھر فرمایا جاؤ تم اپنے کام پر چلے جاؤ. عثمان کہتے ہیں کہ میری عمر گواہ ہے کہ اس کے بعد شیطان نے مجھے کبھی پریشان نہیں کیا، یعنی یہ میری مشکل آسان ہو گئی. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دیگر کلمات اور خصوصاً جو اس موضوع پر ہمیں سکھائے گئے ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر کبھی بھی انسان کو ایسا کوئی وہم ہو جائے یا ایسی کوئی تکلیف ہونے لگے یا یکایک کسی چیز کے بارے میں اس کو منفی خیالات آنے لگے یا انسان وسوسوں کا شکار ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے ان کلمات سے مدد دے. ابو طیاح کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبد الرحمن بن خنبش سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا جب ان کے پاس شیاطین آئے. انہوں نے کہا کہ شیاطین مختلف وادیوں اور گھاٹیوں سے اتر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک شیطان کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھا جس سے اس کا ارادہ تھا کہ آپ کو جلائے، لیکن وہ خود مروب ہو گیا اور خود ہی پیچھے ہٹنے لگا. اتنی دیر میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھائی. انہوں نے کہا کہ آپ پڑھیے. آپ نے پوچھا کہ کیا پڑھوں؟ تو جبریل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھ کر سنائی: اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اس کا ترجمہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ان تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا، اور اس چیز کے شر سے جو زمین سے نکلتا ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو آنے والے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کا باعث ہو، اے ارحم الراحمین، یعنی اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے. چنانچہ شیاطین کی آگ بجھ گئی اور اللہ نے انہیں شکست دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کبھی ایسی غیر معمولی حالات کا شکار ہو اور اسے دشمنوں کا خوف ہو تو اس موقع پر بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. اسی طرح آیت الکرسی کے پڑھنے والے بھی جنات سے محفوظ رہتے ہیں.
ایک حدیث کے مطابق جو شخص صبح و شام آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ جنوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بیت المال کی حفاظت کے لیے مقرر کیا، اور 3 دن تک ایک چور آ کر وہاں سے کچھ اٹھانے کی کوشش کرتا رہا، تو بالآخر جب انہوں نے آیت الکرسی پڑھی تو وہ شخص بھاگ گیا، دراصل وہ شیطان تھا۔ یہ ایک حدیث کا خلاصہ ہے۔ آیت الکرسی کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہود نے جادو کیا تو آپ نے معوذتین پڑھی اور اس سے علاج کیا، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ پھر جب معوذتین نازل ہوئی تو آپ نے یہی 2 صورتیں پڑھنی شروع کی اور باقی چیزیں ترک کر دی۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری آیات یعنی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے آخر تک، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی جو شخص رات کے وقت پڑھتا ہے تو پوری رات اس کی حفاظت کے لیے یہ کافی ہو جاتی ہیں۔ سورۃ البقرہ کا پڑھنا بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے یعنی جو بھی اس کو پڑھتا ہے اس پر جادوگر قابو نہیں پا سکتے، یعنی ان کا زور اس پر نہیں چلتا۔ پھر اسی طرح شیطان آذان کی آواز سے بھاگ جاتا ہے، تو اگر کسی جگہ پر ایسے اثرات محسوس ہوں تو آذان دینا بھی فائدہ مند ہوگا۔ کچھ دیگر دعائیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یعنی صبح و شام جو شخص یہ پڑھے گا تو اگر شام کے وقت کوئی پڑھتا ہے تو صبح تک کوئی ناگہانی مصیبت اس کو نقصان نہیں دے گی یا اس تک نہیں پہنچے گی، اور جو صبح کے وقت یہ پڑھے گا تو شام تک اسے کوئی ناگہانی مصیبت نہیں پہنچے گی، اور اس میں جادو اور دیگر تمام ہر طرح کے شر وغیرہ موجود ہیں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ کلمہ پڑھنا بھی انسان کو ہر طرح کے جادوگروں اور شیاطین سے محفوظ رکھتا ہے۔ بعض اوقات جادو کا اثر انسان کی صرف روح پر نہیں ہوتا بلکہ اس کے جسم پر بھی آ جاتا ہے، اور اس کے علاج کے لیے انسان کسی ڈاکٹر سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غذاؤں کے استعمال کرنے کا بھی حکم دیا ہے، مثلاً اجوا کھجور۔ اس کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت اجوا کھجور کھائے گا شام تک اس پر کوئی جادو یا زہر اثر نہیں کرے گا۔ اسی طرح کلونجی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ موت کے سوا ہر بیماری سے اس میں شفا ہے۔ آب زمزم کا استعمال فائدہ مند ہے۔ اسی طرح حجامہ کروانا، حجامہ سے مراد ہے کہ مخصوص طریقے سے جو جسم سے خون نکالا جاتا ہے اس کو نکلوانا، یہ بھی علاج کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے خون کے اندر دوڑتا ہے یا جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حجامہ کروایا جاتا ہے تو اس سے بھی بہت سی بیماریوں کو، جس میں جادو اور دیگر بیماریاں شامل ہیں، وہ بھی اللہ کے فضل سے ان سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس معاملے میں بھی انسان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، توہمات کا شکار نہیں ہونا چاہیے، جادو کی کسی بھی قسم سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عام طور پر جادوگر جب جادو کرتے ہیں تو اس میں شیاطین یا خبیث ارواح سے مدد لیتے ہیں، گویا ایک طرح سے شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص کسی ایسی تکلیف کا شکار ہو اور اس کے توڑ کے لیے وہ جادوگروں کے پاس ہی چلا جائے تو وہ طریقہ علاج درست نہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص ایسی کسی تکلیف کا شکار ہو تو مسنون طریقے سے علاج کرے۔ انسان اپنا علاج خود بھی کر سکتا ہے، یعنی دعاؤں اور ذکر کے ساتھ، اور اسی طرح اگر کسی ایسے معالج سے رجوع کرتا ہے تو اس بات کا یقین رکھے کہ وہ معالج کسی غیر شرعی طریقے پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان جب اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ ہر طرح کا فائدہ اور نقصان صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب وہم آنے لگے تو بلند آواز سے یہ پڑھے اور اپنے آپ کو سنائے کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے بھی آئے، کیونکہ
اصل فائدہ اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی جادوگر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں عجوہ کھجور کھانے کا بھی حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضرہ ذلك اليوم سم ولا سحر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھائے گا اس روز وہ جادو اور زہر سے بچا رہے گا۔ اسی طرح آیت الکرسی کا پڑھنا انسان کو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی نگہبانی پر مقرر فرمایا، تو انہوں نے دیکھا کہ رات کے وقت ایک شخص آیا اور وہ لب بھر بھر کر اس میں سے کھجوریں لینے لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ پھر انہوں نے پورا قصہ بیان کیا، یعنی 3 دن تک وہ شخص اسی طرح آتا رہا، اور آخری دن جب اس نے دیکھا کہ اب میں نہیں چھوٹتا تو کہنے لگا کہ جب تو سونے کے لیے بستر پر جائے تو آیت الکرسی پڑھ لے، صبح تک اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر رہے گا اور تیرے پاس شیطان پھٹکنے نہ پائے گا۔ ابو ہریرہ نے جب یہ بات سنی تو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قصہ سنایا، تو آپ نے فرمایا وہ دراصل شیطان تھا جو خود تو جھوٹا ہے لیکن اس نے جو بات کی وہ سچی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ایک مضبوط قلعہ ہے۔ انسان جب بھی کسی قسم کے خوف کا شکار ہو، یا وہ سمجھے کہ کوئی چیز اس پر حملہ آور ہو رہی ہے یا اس کو پریشان کر رہی ہے یا اس کو اللہ تعالیٰ سے دور لے جا رہی ہے یا اس کے ایمان میں کمزوری واقع ہو رہی ہے، تو اسے اللہ کے ذکر سے مدد لینی چاہیے، خوب اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ صبر اور نماز سے کام لیا جائے، جلد بازی نہ کی جائے، اور جلدی میں علاج کے لیے غیر مسنون اور غیر شرعی طریقے اختیار نہ کیے جائیں، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ جو بھی اس پر بھروسہ کرتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے، وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن شیطان انسان کو ہمیشہ اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کا سہارا لے اور کسی نہ کسی طرح شرک میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ جو شخص شرک میں مبتلا ہوگا اس کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے انسان کو جادو کی حقیقت اور اس کے علاج اور جن طریقوں سے علاج کروانا مسنون ہے اس کے بارے میں تفصیلی علم ہونا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان جہالت میں کچھ ایسا کام کر بیٹھے جو اس کے ایمان کا دشمن ہو اور اس کے لیے نقصان کا ذریعہ ہو، کیونکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جادو کرنے والا، کرانے والا اور جس کے لیے کیا جائے وہ سب نقصان میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے تمام قسم کے نقصانات سے محفوظ رکھے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالدة ما أعظمها من كلمات من الرحمن علينا بكتاب من رحمات. معجزة خالدة ما أعظمها من كلمات من الرحمن علينا بكتاب من رحمات. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.